السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، ملیشیا کا وزٹ ویزا، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے۔ جی، اور یہ موضوع اکثر امیدوں سے جڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں۔ ایک تحریر ہے جو اس سفر کی کہہ لیں کہ تلخ حقیقتوں کو سامنے لاتی ہے۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ایجنٹوں کے دعوے ہیں اور جو اصل صورتحال ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ اور یہ فرق افسوس کے ساتھ بہت بڑا ہے۔ پہلی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایجنٹ وزٹ ویزے پر نوکری کا جھانسا دیتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور اس کے لیے آپ یقین کریں 5 سے 6 لاکھ روپے تک وصول کر رہے ہیں۔ 5 سے 6 لاکھ؟ جبکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ ویزا آن لائن تو شاید 8-10 ہزار کا مل جاتا ہے۔ بالکل، 8 سے 10 ہزار روپے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ لوگ کیوں دے دیتے ہیں اتنے پیسے؟ دیکھیں، ایک تو معلومات کی کمی ہے، دوسرا بہتر مستقبل کی شدید خواہش۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی خاص راستہ ہے، کوئی پیکج ہے نوکری سمیت، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وزٹ ویزا وہ تو صرف 30 دن کے لیے ہوتا ہے۔ صرف 30 دن؟ جی، صرف سیاحت کے لیے۔ اس پر کام کرنا یا زیادہ ٹھہرنا یہ تو سیدھا غیر قانونی ہے۔ تو پھر یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے اگر یہ غیر قانونی ہے؟ تحریر میں کچھ ایئرپورٹ وغیرہ کا بھی ذکر تھا۔ ہاں، اس میں یہ بات آئی ہے کہ بعض اوقات پاکستان اور کوالالمپور ایئرپورٹ پر کچھ اہلکاروں کی یوں سمجھیں کہ مبینہ ملی بھگت سے وقتی انٹری مل جاتی ہے۔ اوہ! لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ انٹری ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مستقل حل نہیں بلکہ بعد میں مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ اور جب وہ بعد میں آتا ہے، یعنی اگر کوئی پکڑا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں آ کے صورتحال واقعی انتہائی سنگین ہو جاتی ہے۔ تحریر میں جو تفصیلات ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں۔ کیا ہیں وہ تفصیلات؟ پکڑے جانے پر فوری گرفتاری ہوتی ہے اور پھر 10 دن کے لیے ایک ڈیپورٹ سیل میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اور وہاں کے حالات ذرائع کے مطابق کھانے پینے کی شدید قلت ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات یہ لکھی ہے کہ مبینہ طور پر قیدیوں کو کپڑوں کے بغیر رکھا جاتا ہے۔ کیا؟ یہ تو جی، اور نماز پڑھنے یا قرآن پاک رکھنے کی اجازت نہ ہونے کا بھی ذکر ہے۔ ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک چھین لیا گیا۔ یہ تو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، ناقابل یقین۔ بالکل۔ تحریر میں ایک شخص کا حوالہ دیا گیا ہے جس نے بتایا کہ 80 کلو کا صحت مند آدمی ایک مہینے میں وہاں 50 کلو کا رہ جاتا ہے۔ صرف 50 کلو؟ جی، اسی لیے اس جگہ کو انسانیت کا قبرستان تک کہا گیا ہے۔ یہ الفاظ بہت سخت ہیں، لیکن شاید وہاں کے حالات کی عکاسی کرتے ہوں۔ یہ سن کر ہی بہت دکھ ہو رہا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف باتیں نہیں، یہ لوگوں کے تجربات ہیں جن کا ذکر ان ذرائع میں ہے۔ اچھا، فرض کریں کوئی ان سب مشکلات سے گزر کر ملیشیا پہنچ بھی گیا، تو کیا پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، بدقسمتی سے کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو معلومات ہیں ان کے مطابق دھوکہ دہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ وہاں پہنچ کر کچھ مقامی ایجنٹ پھر نوکری دلوانے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے لیے مزید پیسے مانگتے ہیں، کوئی 200 سے 300 رنگٹ۔ اوہو، یعنی مزید خرچہ؟ جی، اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ یا تو نوکری ملتی ہی نہیں، یا اگر مل بھی جائے تو کئی مہینے تنخواہ نہیں ملتی۔ لوگ وہاں بھی پھنس جاتے ہیں۔ اور ایک RTK3 پروگرام کا بڑا چرچا سنا ہے، ایجنٹ اس کا نام بھی لیتے ہوں گے؟ ہاں، یہ ایک اور بہت اہم نکتہ ہے۔ ایجنٹ اس کا نام استعمال کر کے بھی لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اور یہ بات ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں، کہ RTK3 پروگرام فی الحال بند ہے۔ بند ہے؟ جی، اپریل 2025 تک تو یقینی طور پر بند ہے۔ حکومت نے اسے دوبارہ کھولنے کا کوئی اعلان نہیں کیا، تو اس کے نام پر پیسے لینا یا کوئی امید دلانا یہ سراسر دھوکہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وزٹ ویزا صرف گھومنے پھرنے کے لیے؟ بالکل۔ اس پر کام کرنا غیر قانونی ہے۔ 2025 میں قوانین امیگریشن کے معاملات وہ مزید سخت ہو چکے ہیں۔ جی ہاں۔ پکڑے گئے تو جیل کے حالات، جیسا کہ ہم نے سنا، وہ انتہائی خراب ہیں۔ انتہائی خراب۔ اور یہ RTK3 والا معاملہ بھی بالکل جعلی ہے فی الحال۔ جی، بالکل درست۔ تو سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ خوددارا ان جھوٹے ایجنٹوں سے بچیں۔ صحیح۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، خاص طور پر اگر آپ کام کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، تو مکمل تحقیق کریں۔ تحقیق بہت ضروری ہے۔ جی، سرکاری ویب سائٹس دیکھیں، ایمبیسی سے معلوم کریں، ہمیشہ قانونی راستہ اختیار کریں۔ خواب ضرور دیکھیں، لیکن آنکھیں کھول کر، حقیقت کو سامنے رکھ کر۔ بالکل ٹھیک۔
اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے کہ جب بہتر زندگی کی خواہش اتنی شدید ہو کہ لوگ جان بوجھ کر اتنے بڑے خطرات مول لینے پر مجبور ہو جائیں تو اس مسئلے کی جڑیں کتنی گہری ہیں اور معاشرے کو اور فرد کو کن چیزوں پر غور کرنا ہوگا تاکہ لوگ اس طرح کے غیر انسانی حالات سے بچ سکے۔